ہمیں چاہیے کہ ہم عزت و عقیدت کو اپنے بچوں میں ٹرانسفر کریں. خاص طور پہ میں آپ سے گزارش کروں گا، آج کا سوشل میڈیا بہت زیادہ بھر چکا ہے اور عجیب عجیب روپ دھار کر یہ گستاخ آ رہے ہیں. حضور کی شان میں بال برابر بھی گستاخی برداشت نہیں ہے. تو آپ اپنے بچوں کو بٹھا کر سرکار کی شان سنائیے، حضور کے بچپن کے واقعات سنائیے، ایسا بتا دیجئے ان کو کہ ان کے دل میں یہ بیٹھ جائے کہ میں زندگی میں اپنی یونیورسٹی میں، اپنے کالج میں بڑے بڑے لوگوں کو پڑھوں گا، سائنس میں بڑے لوگوں کو پڑھوں گا، اکنامکس میں بڑے لوگوں کو پڑھوں گا، لیکن سائنس میں، جیولوجی میں، ڈاکٹری میں، انجینئرنگ میں، پالیٹکس میں، سیوکس میں، سوشیولوجی میں، کلچرل میں، آرکیولوجی میں، زولوجی میں، باٹنی میں، کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں آگے سے آگے نکل جاؤں گا نا، میرے ذہن میں یہ رہنا چاہیے کہ یہ سب کچھ حضور کے صدقے ہے. بس یہ رہنا چاہیے. میرا آئیڈیل حتمی وہ حضور کی شان ہے. بس جب یہ اس بچے کے ذہن میں بیٹھ جائے گا نا، یقین کیجئے وہ بڑے سے بڑا پی ایچ ڈی ڈاکٹر بھی بن جائے گا نا، وہ گمراہ نہیں ہوگا. ہمارا بس یہ ہوتا ہے کہ وہ اس نے آئنسٹائن کی 3 تھیریاں پڑھ لی، اب وہ کہ گیا تھیری آف میس ریلیٹیوٹی پڑھ لی، ڈائنامکس پڑھ لیے، اب تو بس آئنسٹائن سب کچھ ہے. یہ بن جاتا ہے. کتاب میں جس کی اتھارٹی میں پڑھوں گا اس سے متاثر نہیں ہوں گا، کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا استاد 1.5 گھنٹہ مجھے جس بندے کے بارے میں بتائے گا، میں اس سے متاثر نہیں ہوں گا، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ ماں باپ کا کام ہے. 6 سال کی عمر ہوتی ہے بچے کی جب اس کی بیسکس بن رہی ہوتی ہیں. ہر تحقیق سے پڑھ لو، پہلے 6 سال میں بچے کی بیسکس بن رہی ہوتی ہیں، اور 6 سال کے بعد پھر چھاپے پڑھ رہے ہوتے ہیں. چھاپے مطلب کاپیاں ہو رہی ہوتی ہیں، بس کاپیاں. 6 سال میں اس کو پتہ چل جاتا ہے باپ کون ہے، ماں کون ہے، رشتہ دار کون ہے، کھانے کیا ہوتے ہیں، نمک کیا ہے، مرچ کیا ہے، ہوا، موسم وغیرہ، بنیادی باتیں ساری پتہ چل جاتی ہے اور لکھنا پڑھنا بھی آ جاتا ہے. تو اس کے بعد پھر ہوتا ہے 6 سال تک آپ اپنے بچے جو بڑے ہو چکے ہیں، باپ اور بیٹے کا جنریشن گیپ ہوتا ہے. باپ کی بات بچہ بڑا ہو کے نہیں مانتا، اس بات کو اکنالج کرے اور کچھ عقل کرے. مولوی صاحب کے پاس لے کر آتے بچے کو اور بچے کے سامنے کہہ رہے او جی یہ گل نہیں مانتا، ذرا کرو ادا کچھ. اس جملے سے آپ کے بچے کی کتنی بےزتی ہوئی ہے. بس آپ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ باپ ہے. ٹیکنگ فار گرانٹیڈ. یو نو واٹ ہیڈ ہیپنڈ. آپ نے تباہ کر دیا اس بچے کو مولوی صاحب کے سامنے. مولوی صاحب نے کچھ نہیں کر لینا، مولوی صاحب کو بس چھڑی ہے کچھ جادو کی، کیسے کریں گے اور بچہ ٹھیک ہو جائے گا. کیوں ایسے کر رہے ہیں آپ؟ گیپ ہے. بچے نے اپنے دوستوں کی بات ماننی ہے، ماں باپ کی اب اتنی نہیں ماننی، یہ فیکٹ ہے. آپ اس بچے کو ایسے لوگوں کے درمیان پیار سے بٹھائیں جن سے بچہ سیکھتا ہے، اس کے دوست اچھے بنائیں. ڈائریکٹ اب نہ کہیں اس کو اتنا زیادہ. میں نے بزرگوں کی عادت دیکھی ہے، اپنے بچوں کی مشاورت سے کام کرتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں اور مشورتاً بات کہتے ہیں بچوں کو. بڑی عمر کے بچوں کو حکمن نہیں کہتے، وہ بڑا ہو گیا اب. تو اس طرح سے بچوں کی تربیت کا خیال رکھیں. بچوں کی تربیت میں سب سے پہلے جو حضور کی حدیث ہے کہ 3 چیزیں سکھاؤ، میری محبت، میرے اہل بیت کی محبت اور قرآن مجید سکھاؤ. اس کو مد نظر رکھیں. ماں کو چاہیے سوتے ہوئے، جو میری بہنیں سن رہی ہیں، آپ کے ذمے ہے. باپ تو باہر ہوتا ہے اور واپس آئے گا تو کچھ بات کر لے گا، وہ اپنی ڈیوٹیز نبھا رہا ہے. ماں کا درجہ بلند ہے، ماں کی تربیت بھی اثر کرتی ہے. اپنے بچوں کو حضور کی باتیں کہانی کی صورت میں سنائیں. کہانی کبھی بھی اپنی اہمیت نہیں کھوئے گی. نکولس آئی تھی سویڈن سے، اس نے برٹش کونسل میں بیان کیا تھا دا امپورٹنس آف اسٹوری ٹیلنگ کے اوپر. آئی ہیو ہرڈ دیٹ سرمن. اٹ واز ویری ایکسلنٹ. دیٹ وٹ ایور یو آر گوئنگ ٹو ٹیچ یور اسٹوڈنٹس، ٹیچ دیم ان دا اسٹائل آف اسٹوری. ان دا اسٹائل آف اسٹوری. اس کو کہانی بنا دو، بچہ متوجہ ہو جائے گا. اور جو اسکول کالج کی کتابیں نا، اسکول کی کتابیں پڑھتے پڑھتے باقاعدہ بند کرو. چلو بیٹا جی پڑھائی ختم ہو گئی ہے، بس آؤ اب آپ کو کہانی سناؤ. یعنی سیکنڈ پیریڈ شروع ہوا، کیونکہ جو چیز نصاب میں ہے بچہ تو اس سے بھاگی ہے کہ یار ہے پیپر دینا پڑنا تھا. تو اس کو کہو اب میں آپ کو سناتی ہوں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سفر پہ جا رہے تھے، رستے میں معبد کا گھر آیا. اچھا بکریاں تھیں وہاں پہ، وہی بکریاں جو بڑی عید پہ ہم لاتے ہیں. بکری کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا. معبد کہتی ہیں کہ جی دودھ نہیں ہے. میرے آقا اس کے تھنوں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، اس کا دودھ اتنا ہوتا ہے کہ پوری بستی کو کفایت کر جاتا ہے. بعد میں معبد کے شوہر آتے ہیں، کہتے کیا ہوا، بکری میں دودھ کہاں سے آ گیا؟ تو بتاتی ہیں ایک سنہری صورت والے آئے تھے، سونی صورت اور وہ سوڑی صورت والے آئے تھے، ان کی چال ایسی تھی. یعنی وہ نعتیں ہی پڑھتی جاتی ہے. ایک دیہات کی عورت ہوں گی کہ جی اس طرح پیارے تھے، یہ تھے. واہ کیا کمال. اب دیکھو بچہ خود انٹرسٹڈ ہوگا. حسن پہ بندہ مرتا ہے،
حسن کے لیے ہنزا، کلات اور گلگت چلا جاتا ہے دیکھنے کے لیے، حسن پہ انسان لڑکتا ہے، تو پھر اس کو بتا دو کہ کائنات میں حسین ترین اگر کوئی ہستی اس آفتاب و مہتاب نے دیکھی تو حسن مصطفیٰ کے آگے سفر ہی نہیں کر سکتا۔ حسن کی انتہا وہ چہرہ ہے جس کو رب نے فرمایا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اور یہ چہرہ ہمارے مد نظر رہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اب یہ چیز آپ نے مینج کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکت عطا فرمائے اور ہم سب کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو پڑھنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔